اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے نا جو ذہن سازی کی گئی ہے کلچرل اور مذہبی طور پہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ہم پاور حاصل کریں، پیسہ حاصل کریں، کچھ بن جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اسلام کی یا انسانیت کی خدمت کریں گے۔ یہی کنسیپٹ ہوتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ یعنی کہ نا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کے دو ایکسپیریمنٹ میرے ساتھ ہوئے ہیں۔ ایک تو ایکسپیریمنٹ جو والدین کہتے ہیں پڑھ لو پیسہ، اس کے لیے میں باہر بھی گیا، وطن بھی چھوڑا، پیسہ کمانے کے لیے گیا تھا نا۔ پہلے کون سا میں دین گین کرنے کے لیے گیا تھا، یا ایکسپیرینس پیسہ ہی تھا، تو وہ ہوا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ میرے ساتھ تب ہوا جب میں کوریا سے واپس آیا، پیسہ بھی تھا، ہر چیز تھی، تو میں جب فیملیز کے ساتھ یا میرے تھاٹس جو اگینسٹ گئے تو بہت زیادہ مذمت ہوئی، اکیلا رہ گیا۔ پہلے چائے پلانا، روٹی کھلانا، لوگوں کو سیٹاں ڈبی رکھ چھڑنی، لو جی چلو اسے بہانے سنتے رہتے سن۔ تو میں سمجھتا تھا کہ وہ سن رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اس وقت آن لائن تو نہیں ہوتا تھا نا، اڈے تے بہ گیا، کسی دکان تے بہ گیا، دربار تے بہ گیا۔ مسجد میں تو یہ چیزوں کی اجازت ہی نہیں تھی بالکل، اتنے کہتے چپ کر کے بیٹھو، خاموش ہو کے۔ تو جب میرے پاس پیسے ختم ہوئے، گھر والوں نے خرچہ کم کر دیا، بھی چلو آپ پہ کچھ نہ کچھ کرے گا، یہ تو بالکل ہی ایک سائڈ پہ ہی چلا گیا۔ ان کی بھی سوچ ٹھیک تھی، تو لوگوں نے نا مذاق کرنا شروع کر دیا الٹا اور ہنسنا۔ تو میرے ذہن میں آیا، یا اللہ یہ تو پیسہ چاہیے مجھے، تو مجھے طاقت دے۔ میں نے دعا مانگی اس وقت، یا اللہ مجھے طاقت دے، میں نے تمہارے کام کے اوپر لگانی۔ اب میں مانگ تو طاقت رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں۔ اگر میں نے پیسہ مانگا ہوتا تو پیسہ دیتا، میں نے طاقت مانگی۔ طاقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برداشت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایک پردیس کا چکر لگایا، 7 سال۔ اس میں نے کنسٹرکشن کا کام کیا، بہت زیادہ میں نے ٹف زندگی گزاری، اور ساتھ میں تبلیغ بھی جاری رہی اور لرننگ بھی جاری رہی۔ تو پھر وہ میں برداشت کرتا نا، بہت زیادہ میرے قوت برداشت ہوگی۔ تو پھر میری چیز سمجھ آئی کہ یار اس کے لیے کوئی پیسہ گین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو گین کرنا ہے برداشت، ہاؤ یو ول ٹیک اٹ اینڈ ہاؤ یو ول ڈیلیور، کیسے آپ اس کو لیں گے اور آپ نے اس کو بیان کیسے کرنا ہے، بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ جاہلوں کی طرح لڑنا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونی، برداشت کرنے والا ہی کرے گا نا۔ تو پھر اب ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ وہی ایک دہرا رہے ہیں۔ میں تو اپنے بچوں کو یہ بتا رہا ہوں، لیکن اب سوسائٹی پوری ایک طرف جا رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ ان کو ہی فالو کریں گے، ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ تو میں بھی ویٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ میچور ہو جائیں۔ مجھے لیٹ آئی ہے تو، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، خود کو ڈیولپ کریں۔ علم ایک ایسی چیز، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے اعلیٰ ترین صفتوں میں سے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ وہ انسان کو دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، سب سے اعلیٰ ترین صفت وہ انسان کو دی گئی، کسی اور مخلوق کو دی نہیں گئی۔ کیسے وہ چیزیں بیان کی تھی پھر فرشتوں کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بتاؤ فرشتوں کے، یہ بتاؤ تم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں نے کہا آپ نے تو جو بتایا ہم تو وہی جانتے ہیں نا۔ پھر آدم کو کہا، جو سکھائے تھے نا ہم اس کو، اسما سکھائے تھے نا، اس کے پیچھے لاجک بھی بتائی تھی، سائنس بھی بتائی تھی۔ تو آپ نے فرفر بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے ایسے کہہ دیا تھا کہ یہ فساد کریں گے، ہر ایک کوئی تو نہیں کرتا۔ تو یہ اعلیٰ ترین صفتوں میں سے، جب آپ کو اس چیز کا چسکا پڑ جائے گا، جیسے ہمیں دولت کمانے کا پڑ جاتا ہے یا کچھ کھیلوں کا پڑ جائے، جب آپ کو یہ چسکا پڑ جاتا ہے، یہ ٹیسٹ آ جاتا ہے نا، تو اس سے بڑا کوئی ٹیسٹ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا، تو ظاہر ہے پھر اس میں کتنا مزہ ہوتا ہوگا۔ آپ تھک جائیں، اک جائیں، ٹوٹ جائیں، لیکن پھر بھی اس کا مزہ آتا رہتا، آپ لگے رہیں گے۔ کوئی اور کام آپ سپورٹس کر کے دیکھ لیں، آپ گر جائیں گے، تھک جائیں گے، سو جائیں گے، لیکن یہ آپ اس سے بھی مشکل کام ہے، لیکن آپ
لگے رہیں گے. یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بور ٹاپک رہ جائے گا یا ایک ایسا ٹاپک رہ جائے گا جس کے بارے میں ہمارا ایک دن کے ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے، یہ تو دوسرا نہیں، یہ آپ کا اپنا ٹاپک بن جائے گا اور اس میں آپ بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے غور کرتے رہیں گے، گین کرتے رہیں گے. اسی کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چلتے پھرتے اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں آپ کو دکھائی دینی شروع ہو جائیں گی جو ابھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی. تو یہ تو پاکستان کے لیے میں نے کہا تھا. تو پھر اگلی آیت جو تھی نا تو وہی آئی تھی. اس میں جو قربانیاں دی ہیں جنہوں نے، وہ آرمیز ہیں، پولیس ہیں، وہ لوگ جو مظلوم مارے گئے وہ ہیں، جو لا علمی میں مارے گئے وہ ہیں. اور یہ بہت بڑا انعام ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. آپ اس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور اس کو بسم اللہ کر کے لیں. انہوں نے تو لے لیا ہے. اپنے مورچوں میں ڈٹے رہو یار کی. پہلے میں نے کہا تھا تو وہ بعد میں آیا. برحال خوش ہو جاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں یہ سن کے چیزیں. مجھے خود تسلی ہو جاتی ہے کہ یار میں غلط نہیں جا رہا ہوں. دیکھیں کامیابی جو ہے نا، اگر دنیا کے ذہن میں اگر وہ محبت پیار ہوگا تو آپ کو کامیابی ملے گی. اگر نہیں ہوگا تو پھر جان زبردستی تو ٹھونسنے والا نہیں ہے، نہیں تو وہ آپ کو پہلے ہی فرشتے ہی بنائے رکھتا. یا وہ تو نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا محبت سے آؤ، خود آ. خدا کو بولتے ہیں خود آ، تلاش کر. ڈیولپ یور سیلف. یو آر امیزنگ، ایکسیلنٹ، اشرف المخلوقات تم ہو. اللہ حافظ.